अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद आफ्ताब। तमाम एस्पायरेंट्स को मैं इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। हमने आगाज़ किया था जो पीपीएससी का नया पैटर्न आया है और उसके मुताबिक हम चल रहे हैं कि किस तरह हम पीपीएससी का जो पेपर है वो करंट पैटर्न के मुताबिक हम पास कर सकते हैं। तो उसमें हमने पहले शेयर किया था इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में कि उसका जो 10% जो पोर्शन है वो उसको हम कैसे पास कर सकते हैं। तो इसी तरह आज हम जो नेक्स्ट पाक स्टडीज़ है इसके हवाले से हम बात करेंगे कि पाक स्टडीज़ का जो पेपर है इसमें जो उन्होंने 10% पोर्शन शामिल किया है पीपीएससी के पेपर में, उसको हम कैसे देखेंगे और कैसे हम उसको पास कर सकते हैं, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हमने उसमें से करनी है। तो आगाज़ करते हैं हम। जो पाक स्टडीज़ का सबसे पहले आगाज़ होता है, स्टार्ट होता है, वो दिल्ली सल्तनत से होता है जो 1206 में कायम हुई और उससे आगे फिर सल्तनतें चलती रहीं। इसी तरह आगे फिर मुगलिया दौर आया, फिर इसी तरह अंग्रेज़ आ गए। तो ये सिलसिला जो है ये चलता रहा पाकिस्तान बनने तक। जो पाक स्टडीज़ का जो पेपर है इसमें उन्होंने कैसे ये चीज़ों को मैनेज किया है। पहले तो यूँ था ना कि हमने एडवांस वाली जो बुक है उसमें से जो भी पोर्शन पढ़ा उसी में से आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। जो भी क्वेश्चन थे वो पास पेपर्स में से आते थे, एडवांस वाली जो इम्तियाज़ शाहिद की बुक है। तो अब चूँकि हमें चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, किस हवाले से हमें तैयारी करनी चाहिए और हमें तरीक़ाकार क्या अपनाना चाहिए। तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत है। इसके लिए मुख्तलिफ बुक्स हैं, जैसे कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। इसके अलावा एक और बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये वाली बुक। अच्छा, इस तरह की जो किताबें हैं इनमें से आपको डाटा तो मिल जाता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितना हमने उसमें से मवाद लेना है, कौन कौन सी चीज़ें हमने कवर करनी है। तो उसी हवाले से जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने दिल्ली सल्तनत से शुरू करना है और कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी तरह आपने कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जो लोधी डायनेस्टी है वहाँ तक करना है आपने। ये सारा सिलसिला दिल्ली सल्तनत जहाँ तक ख़त्म होती है। उसके बाद जो ज़हीरुद्दीन बाबर का जो दौर रहा, यानी मुगलिया दौर जो स्टार्ट हो गया, मुगलिया दौर से लेकर आपने ये 1857 तक आपने ये वाला हिस्सा अलग से कवर करना है। यानी इसमें से आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनकी हिस्ट्री आपने मालूम करनी है। यानी एक कोई रूलर आया है तो उस रूलर का जो दौरानिया था, यानी कब से कब तक रहा, एक तो ये आपने करना है। दूसरा आपने ये देखना है कि वो कब पैदा हुआ, कब उसकी वफ़ात हुई। फिर जो रूलर्स आते रहे हैं, जो हुक्मरान आते रहे हैं, जो बादशाह आते रहे हैं, उन्होंने अपने दौर के हिसाब से मुख्तलिफ़ काम किए, मुख्तलिफ़ चीज़ों को उन्होंने लागू किया, मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर उन्होंने अपने लिहाज से चीज़ों को मैनेज किया। तो आपने ये देखना है कि उनका मेन काम क्या था, उन्होंने क्या किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शेर शाह सूरी के बारे में बात की जाती है कि उन्होंने ये जो रोड मैप है ये बनाया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। यानी ये भी क्वेश्चन इस तरह आ जाते होते हैं कि जो शेर शाह सूरी है उसका मेन काम क्या था। तो इस काम के लिहाज से भी आपने करना है। फिर आपने ये देखना है कि कब से कब तक रहा, तो उसकी डेट क्या है। तो फिर आपने ये देखना है कि वो पैदा कहाँ पे हुआ और उसकी डेथ कहाँ पे हुई। बाज़ औक़ात रीज़न्स भी पूछ ली जाती हैं कि जैसे ज़हीरुद्दीन बाबर है वो कैसे मतलब उसकी डेथ हुई, और फिर इसी तरह ये सिलसिला आगे तक चलता रहता है पर्सनैलिटीज़ के बारे में। फिर आपने ये देखना है कि उन्होंने कौन कौन सी जो वॉर्स हैं उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, कौन कौन सी जंगें लड़ी, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा, इसके बाद आता है अंग्रेज़ों का दौर। अंग्रेज़ों के दौर में आपने क्या देखना है कि वो जो अंग्रेज़ थे वो किस तरह इंडिया में आए, किस तरह उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए कि वो उनका मकसद क्या था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
پھر یہاں پہ آ کے انہوں نے کچھ جو رولز تھے وہ لے کے آئے اپنے برٹش سے، اور وہاں سے کچھ رولز لے کے آئے، کچھ انہوں نے قانون بنائے، کچھ انہوں نے جو ایکٹس تھے وہ لاگو کیے، پولیس ایکٹ انہوں نے دیے، پھر اس کے علاوہ انہوں نے اس طرح وہ ان کے ہم نے لاز کے بارے میں ہم نے تھوڑا یعنی اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے تھوڑا جیسے 1861 کا ایکٹ ہے یا پھر 1898 کا ایکٹ ہے، وہ آپ نے دیکھ لینا تھوڑا سا. اور پھر اس کے علاوہ جو لارڈز تھے وہ کیسے یہاں پہ آئے، اور پھر ان کا جو دورانیہ تھا کب سے کب تک رہے، کتنے تھے ٹوٹل، یہ آپ نے دیکھنا ہے. پھر جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں جیسے آخری تقریباً 5-6 جو ہیں لاسٹ پہ جو آئے ہیں، جیسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہو گیا، لارڈ ویول ہو گیا، اور سے ہارڈنگز ہو گیا، لینتھگو ہو گیا، اور اس کے علاوہ جیسے لارڈ منٹو ہو گیا، یہ کافی مطلب زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو اس طرح کے جو آئے ان کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا ادھر رول کیا تھا، پھر انہوں نے کون سے رولز جو ہیں وہ لاگو کیے. پھر اس کے علاوہ آپ نے ان کی دیکھنا ہے کہ پیدائش کب ہوئی، کب مرے، پھر اس کے علاوہ ادھر ان کا دورانیہ کیا تھا. یہ ویسے زیادہ تر ان کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب سن پیدائش اور ان کی وفات، کیونکہ وہ بہت کم پوچھی جاتی ہے. آپ نے ان کا جو مین کرنا ہے وہ ادھر کا دورانیہ کرنا ہے کہ کب سے کب تک ادھر رہے، اور انہیں بعض اوقات بکس کا ان کی بکس کا پوچھ لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کون سی کتابیں لکھی، بعض اوقات ادھر آ کے انہوں نے کتابیں لکھی، یہ چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں. تو آپ نے لارڈز کے بارے میں یہ چیزیں کرنی ہیں، تھوڑی ترتیب سے آپ کر لیں تو وہ بھی زیادہ، جیسے وارن ہیسٹنگ سے لے کر یعنی گورنر جنرل سے آپ لے کر جو وائسرائے ہیں وہاں تک کریں، پھر آگے اسی طرح جو ہے 1948 تک کر لیں آپ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن تک. اچھا، پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ یہ ہے پری پارٹیشن ہسٹری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ ساری پری پارٹیشن ہسٹری ہے. اس کے علاوہ پوسٹ پارٹیشن بھی ہے، پارٹیشن کے بعد جتنی بھی کام ہوئے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اس میں کون کون سے لوگ آئے، کس طرح آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، کون کون سی چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گئی پرسنالٹیز جو یہاں پہ آئیں، انہوں نے کیا کیا کام کیا، یہ ساری چیزیں آ گئیں. اب آتا ہے جو مسلم جو پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا، وہ کون کون سی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے سر سید احمد خان سے، پھر اس کے علاوہ علیم اللہ خان، یا پھر نواب آف کالا باغ، یا اسی طرح نواب آف ڈھاکہ، اس طرح کے جو نواب آئے ہیں، یہ ایک طرف ان کی ہسٹری ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ مسلم لیگ میں جو بھی لوگ تھے اس کے بارے میں، مسلم لیگ کا جو کردار تھا اس کے بارے میں، یعنی پاکستان بننے کے لیے کون کون سی جو لوگ تھے، کون کون سی پرسنالٹیز تھیں جنہوں نے حصہ لیا. اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی آ جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اپنا علامہ اقبال، ان کا کیا کردار تھا، وہ آ جاتی ہیں پرسنالٹیز. پھر اس کے علاوہ جو علی برادران تھے، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر ہو گیا. اسی طرح یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب جو مسلم جو رہنما تھے، یعنی مسلم لیگ کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے ساری چیزیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے. پھر قائد اعظم کا جو مین رول ہے، قائد اعظم کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ نے لینی ہے، کیونکہ یہ قائد اعظم موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں. انہوں نے پاکستان بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. سٹارٹ تو ویسے سر سید احمد خان سے. سر سید احمد خان کے بہت سارے کام ہیں، جیسے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہوگی، اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنائے، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ، علی گڑھ موومنٹ انہوں نے چلائی، علی گڑھ یونیورسٹی بنی. یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ آپ نے اس لحاظ سے کرنی ہے کہ ان کے جو ورکس ہیں وہ سارے کور ہو جائیں اس کے اندر. پھر یہ جو پرسنالٹیز کا سلسلہ ہے یہاں تک نہیں رکتا، آگے بھی جیسے اپنا اے کے فضل اللہ ہو گئے، انہوں نے جو قرارداد پیش کی. پھر علامہ اقبال کی جو بعض اوقات وہ شاعری کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، اس میں مطلب کون سی
بعض اوقات اشعار پوچھ لیے جاتے ہیں وہ کون سی بک کے اندر ہے، یا پھر بعض اوقات یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ انہوں نے بکس جو ہیں وہ کب کب لکھیں، یہ بھی اکثر پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے پاک سٹڈیز کے لحاظ سے آپ نے، اور پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اینڈ پہ جو پاکستان جب مطلب مارز وجود میں آنے والا تھا، بننے والا تھا، تب اس سے 1-2 سال پہلے کون کون سی چیزیں ہوئیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا جو ان لوگوں کا یعنی مسلم لیگ کے لوگوں کا کردار تھا۔ پھر اس کے علاوہ چند ایک چیزیں ہیں جو جیسے کوئی قرارداد ہوئی، یا کوئی اس کے علاوہ کوئی ایکٹ بنا، یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہوا ہے، جیسے مسلمانوں نے کام کیے پاکستان بنانے کے لیے، اس میں جیسے کوئی آ جاتا ہے یہ لکھنؤ پیکٹ آ گیا، یہ پیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے علاوہ منٹو مرلی ریفارمز، چیمز فورڈ ریفارمز، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے آ جاتے ہیں سائمن کمیشن آ گیا، پھر اس کے علاوہ آپ کی پیر پور رپورٹ، اور پھر اس کے علاوہ 1935 کا ایکٹ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ چیزیں ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، مطلب ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ ہم ان ساری چیزوں کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ مختلف آپ انہی جو پاک سٹڈیز کی سیریز ہے اس کے اندر ہم ان چیزوں کو کور کریں گے، ہم آپ کو مکمل اس کی تیاری کروائیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ، کیونکہ یہ پاک سٹڈیز جو ہے یہ بہت زیادہ مطلب لینتھی ایک سبجیکٹ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ سکور کرنے ہیں، مطلب 10 میں سے ہم نے 9 یا 8 تک تو لازمی لینے ہیں نا، تاکہ ہماری جو سکور ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اور ہمیں جو ریکمنڈیشن کے چانسز جو ہیں وہ ہمارے زیادہ سے زیادہ بڑھ سکیں اور ہماری ریکمنڈیشن ہو سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک کریے اور شیئر کریے، تاکہ اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نیکسٹ جو ہمارے لیکچرز ہیں وہ ملتے رہیں۔